السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام ویورز، تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ استغفار کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ استغفار کرنے کے فوائد کیا ہے؟ ہم جو یہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں ٹینشن ہے، کاروبار جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، بیماریاں ہیں اور کام پورے نہیں ہو رہے، اللہ کی طرف سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مدد نہیں ہے، تو یہ ہم جو گلے شکوے آئے روز کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ استغفار کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو ان گلے شکووں کا، سب چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ استغفار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے، ہماری مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے، اور جاننے کے باوجود پھر لوگوں سے گلے شکوے کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، ٹینشن ہے، کاروبار نہیں ہے، فلاں مصیبت میں مبتلا ہوں، تو ہمیں شیخ فرماتے تھے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو علم ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے، تو پھر یہ گلے شکوے کس بات کے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ اللہ سے استغفار طلب کرو، معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کو اللہ معاف فرما دے گا، صرف معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں بھی برسائیں گے۔ اگر رکی ہوئی بارشیں ہیں، بارشیں رکی ہوئی ہیں، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برسائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بھی پیدا فرما دیں گے۔ اگر تم اولاد چاہتے ہو یا نرینہ اولاد کے خواہش مند ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اگر پانی کی ٹینشن ہے، پریشانی ہے اور پانی نہیں ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں پانی بھی عطا فرما دیں گے، نہریں جاری کر دیں گے، اللہ تعالیٰ دریا بہا دیں گے، نہریں بہا دیں گے۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، تو پھر استغفار کیوں نہیں کیا جاتا؟ استغفار کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انسان استغفار کرتا رہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، جاتے ہوئے راستے میں استغفار کرتے ہوئے جا رہے ہوں، راستے میں استغفار کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں، ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، بس کا سفر کر رہے ہیں، بائک وغیرہ پہ جا رہے ہیں، رکشے پہ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیدل بھی اگر جا رہے ہیں تو استغفار کی تسبیح اپنی زبان پر جاری ہو، استغفار کرتے چلے جائیں، استغفار کی کثرت کرتے چلے جائیں۔ استغفار کی کوئی تعداد نہیں بتائی، تعداد نہیں ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکتے ہیں کریں، جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا جلد جو ہے اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ اور استغفار جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ اس کا فوائد ہے، اس کا فائدہ ہے۔ تو استغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت استغفار کرتے جائیں۔ اور جب آپ استغفار کرتے ہوئے جاب پر جا رہے ہوں گے، راستے میں استغفار کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور استغفار کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے، راضی بھی ہوں گے، اللہ کی ناراضگی بھی دور ہوگی اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ عطا فرما دیں گے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکتیں پیدا فرما دیں گے۔ ہمارے پاک میں آپ نے آیت نہیں پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، پریشانیوں سے نکلنے کا، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے، اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے جو اس کا روزی کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، رزق کی ٹینشن ہے، ہر وقت کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا
جو استغفار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل استغفار میں رکھا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور یہاں تک کہ آپ لیٹے ہوئے ہو ہر وقت استغفار کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، زبان پر جاری ہو، اور انشاءاللہ آپ کا دل بھی ذکر کرنے والا بن جائے گا۔ اور سب سے قیمتی اور سب سے بہترین جو وظیفہ ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اسی کی برکت سے رزق بھی ملے گا، اسی کی برکت سے اللہ بھی راضی ہوں گے، اسی ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی حاصل ہوگی، اسی تسبیح اور اسی استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں دشمنوں سے بھی محفوظ فرمائیں گے، فتنوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ کی رضا اور قرب بھی حاصل ہوگا، اور دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی، آخرت بھی حاصل ہوگی، آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی۔ تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھی ہیں، تو اس کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کر لیں، صبح شام تسبیح پڑھیں انشاءاللہ، تو اس کے انوارات دیکھیں، تو اس کی برکات دیکھیں، پھر فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، وہ فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ صرف آپ کو 2-3 دن آپ لگاتار اس کو کریں، ہفتہ کریں، آپ کو ہفتہ نہیں، ہفتے سے پہلے پہلے اس کی برکات اور اثرات نظر آئیں گے۔ تو آپ یہ تصویر پڑھ کے دیکھیں، اس پر عمل کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح کی ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں، شیئر کرتا رہتا ہوں، آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، تاکہ دوسرے دوست احباب کا بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی استغفار کی کثرت کریں، اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔